لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 21 رمضان آپ کی شہادت کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات۔ آئیے آپ کے کچھ کرامات آپ کو ہم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ حرم شریف کا علاقہ تھا، کعبہ شریف کے آس پاس کا جو مطاف کا علاقہ ہے وہ وہیں پر حضرت علی بھی موجود تھے، اور حضرت علی سے کچھ دور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ایک مانگنے والا آیا اور ابو جہل کے پاس آ کر کے ہاتھ پھیلایا۔ ابو جہل یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے کچھ دور ہٹ کر علی کھڑے ہیں۔ ابو جہل حضرت علی کی غربت کو جانتا تھا، غریبی کو جانتا تھا، تنگی کو جانتا تھا کہ علی کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ ابو جہل نے بدمعاشی سوجی، اس کو مذاق اڑانے کی سوجی، تو اس نے اس خیال سے کہ اس مانگنے والے کو علی کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور علی کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں اور وہ دیں گے نہیں، جب وہ دیں گے نہیں تو ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ اس بدمعاشی اور اس مذاق اڑانے کی نیت سے ابو جہل نے اس مانگنے والے کو حضرت علی کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ جب مانگنے والا حضرت علی کے پاس آ رہا تھا نا، تو حضرت علی یہ بھی معاملہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مانگنے والا میرے پاس آنے سے پہلے ابو جہل اور اس کی ٹولی کے پاس گیا تھا، اور حضرت علی یہ بھی دیکھے کہ ابو جہل نے ہی اس مانگنے والے کو میری طرف بھیجا ہے۔ یہ سارا ماجرا شیر خدا نے دیکھا۔ اب وہ جو مانگنے والا آیا حضرت علی کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو واقعی میں اس وقت حضرت علی کے جیب میں، حضرت علی کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں تھے، دینے کے لیے کوئی مال، کوئی دولت حضرت علی کے پاس اس وقت نہیں تھی۔ اب یہ کہ بات یہ بھی آ گئی کہ یہ ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ ابو جہل نے بھیجا ہے اس کو، تو حضرت علی سارا ماجرا سمجھ بھی گئے کہ یہ ابو جہل کی بدمعاشی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں یہ مذاق اڑانے کی سوچ رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، حضرت علی کی عظیم الشان کرامت دیکھیے۔ حضرت علی نے اس مانگنے والے سے فرمایا کہ اپنی ہتھیلی کھولو، میری طرف بڑھاؤ۔ اس نے بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان کے ہتھیلی پر دم کیا اور فرمایا کہ اس کو بند کر لو، اور بند کر کے وہاں جا کے کھولو جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، ہتھیلی کو اس مانگنے والے نے بند کیا۔ علی نے دم کرنے کے بعد اب وہ ہتھیلی جو ہے نا، وہ مٹھی جو ہے، بند مٹھی، ابو جہل کے پاس آ کر کے اس مانگنے والے نے کھولا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اس مانگنے والے کے ہاتھ میں 10 دینار موجود تھے۔ 10 دینار، 10 مرتبہ درود پاک، برکت درود پاک بھی، اور وہ درود پاک علی کی زبان سے ادا ہوئے تھے، تو علی کے زبان کا بھی کمال تھا کہ 10 مرتبہ درود پاک کی برکتوں سے 10 دینار الحمدللہ مانگنے والے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کے اس وقت کئی لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ راحت القلوب صفحہ 142 میں الحمدللہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک حبشی غلام، حبشی کالا ایک غلام، جو کہ امیر المومنین حضرت حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا حبشی، لیکن حضرت علی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ نفس شیطان کے بہکاوے پہ آ کر اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ وہ جو علی کا محب تھا، حضرت علی سے محبت کرنے والا تھا، نفس و شیطان کے بہکاوے پر آ کر ایک دن چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر حضرت علی کے دربار خلافت میں پیش کر دیا، اور وہ جو غلام تھا نا، اس نے اپنا جرم کا اقرار بھی کر لیا
اب علی امیر المومنین ہے، علی کا عدل، علی کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے، اور علی سے محبت کرنے والا ایک حبشی غلام چوری کر لیا، اور لوگ پکڑ کے اس حضرت علی کی خلافت میں، ان کی حکومت میں، ان کی عدالت میں پیش بھی کر دیا، اور بات یہ بھی ہوئی کہ وہ جو غلام تھا نا، اس نے چوری کا اقرار بھی کر لیا۔ اب امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے، اب جب اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کیا ہے، تو حضرت علی نے فیصلہ کیا، حکم شرعی لاگو کیا، اور شرعی حکم جو چور کا ہے، سزا جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹنا، اس غلام کا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب وہ کٹا ہوا ہاتھ، جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہے تھے، راستے میں سلمان فارسی اور ابن القوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابن القوا نے ان سے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین و زوج بطول حضرت علی نے۔ کیوں کاٹا؟ تو یہ جرم ہے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو، یعنی نام عزت سے لے رہے ہیں۔ ہاتھ کاٹ دیے، شرعی حکم تھا، اسلام کا قانون تھا، ہاتھ کاٹ دیے، لیکن ہاتھ کاٹ دینے کی وجہ سے بھی، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی وہ شخص حضرت علی کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لے رہا تھا۔ ابن القوا نے ان سے پوچھا کہ علی نے تمہارا ہاتھ کٹوا دیا اور تم ابھی بھی عزت سے ان کا نام لیتے ہو؟ تو غلام نے کیا کہا، اس حبشی غلام نے جواب سنیے، اس حبشی غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں کہ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، یعنی دنیا میں مجھ پر سزا جاری ہو گئی، اللہ کی رحمت سے امید ہے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، اور جنہوں نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچایا علی نے، تو میں ان کا نام عزت سے نہ لوں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی بھی وہاں پر کھڑے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی، اور وہی گفتگو آ کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آ کے بتا دیا کہ آپ نے جو اس غلام کا ہاتھ کاٹا تھا، وہ تو ہاتھ کٹنے کے بعد بھی آپ سے اتنا حسن ظن رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے آپ سے۔ حضرت علی شیر خدا نے جب سنانا تو بہت خوش ہوئے، حضرت علی خوش ہوئے اور اس غلام کو بلوایا، اور جب بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پہ رکھ کر رومال سے چھپا دیا۔ حضرت علی نے ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جگہ پہ لگایا اور رومال سے لپیٹ دیا، جو پٹی باندھتے نا اسے لپیٹ دیا، اور لپیٹ کر پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، لپیٹا اور کچھ پڑھنا شروع کیا، اور اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، علی کی کیا کرامت ہے، یہ بھی سمجھ میں آئی، اور بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر علی سے کوئی سچی پکی محبت کرتا ہے، گنہگار کیوں نہ ہو، قیامت کے دن انشاءاللہ علی کی محبت کے صدقے کچھ نہ کچھ ان کا بنے گا۔ علی سے سچی محبت کیجئے۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بررخت خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ الحمدللہ، کیا شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں، فرات ایک نہر ہے، اس نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آئی، ایسا طوفان آیا نہر میں کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں۔ سیلاب آ گیا نہر فرات میں، اور سیلاب کا پانی جب نہر سے باہر آیا تو وہ کھیتیوں کو خراب کرتے چلا گیا، کھیتیاں اس میں ڈوب گئیں۔ اب حضرت علی کا دور تھا، لوگ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بےکس پناہ میں فریاد کی، حضرت علی کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے ہی سنے نا کہ نہر فرات کا پانی کھیتیوں میں گھس رہا ہے، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، حضرت علی شیر خدا فوراً اٹھے اور رسول اللہ کا جبہ مبارک پہنا، آقا کریم کا جبہ پہنا، اور امامہ اور مقدس چادر مبارک بھی آقا کریم علیہ السلام کا رکھا۔ آقا کا امامہ، آقا کا جبہ، آقا کی چادر مبارک پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین اور دیگر کئی حضرات کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے، اور وہ نہر فرات جس میں طغیانی آئی تھی، جس میں سیلاب آیا تھا، اس کے کنارے پر حضرت علی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر
اس کے اوپر ایک پل تھا اور پل پر تشریف لا کر اپنے لاٹھی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا. پل کے اوپر چڑھے حضرت علی اور ڈنڈے سے اشارہ کیا. آپ کا ڈنڈے سے اشارہ کرنا تھا کہ 1 گز پانی نیچے ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا, مزید 1 گز اور کم ہو گیا. جب تیسری بار اشارہ کیا تو پانی 3 گز نیچے اتر گیا اور الحمدللہ سیلاب ختم ہو گیا. کیا شان ہے اللہ والوں کی. ہم آپ بلائیں تو لوگ نہ آئیں, انسان نہ آئیں, جانور نہ آئیں, اور وہ کیا شان ہے حضرت علی کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈے سے اشارہ فرماتے ہیں تو پانی نیچے اتر جاتا ہے, سیلاب نیچے اتر جاتا ہے. اب یہ کہ جب 3 بار حضرت علی نے اشارہ کیا نا تو 3 بار 1 گز پانی نیچے اتر گیا. اب جب تیسری بار ایسا ہوا نا تو لوگوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کیا, اے امیر المومنین بس کیجئے, یہی کافی ہے, یعنی اب پانی کی کمی نہ ہو جائے کر کے اتنے ہی میں اس کو رہنے دیجئے. شواہد النبوہ صفحہ 214 میں یہ بات لکھی ہے. الحمدللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاعر نے کہا نا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. الحمدللہ. مقام صفین میں جاتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا. کسی جنگ میں حضرت علی تشریف لے جا رہے تھے, حضرت علی کے ساتھ آپ کا لشکر جرار تھا. اب یہ کہ راستے میں جناب کہیں ایسا ہوا کہ ایک ایسے میدان سے حضرت علی اور آپ کے لشکر کا گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا. پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا. لشکر کو پیاس لگی اور پانی نہیں ہے. وہاں ایک گرجا گھر تھا, اسی میدان کے آس پاس کہیں پر ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے, اس گرجا گھر میں جو عبادت کرنے والا رہتا ہے نا اس کو راہب کہتے ہیں, جو عام آج کے پادری جس کو بولتے ہیں. اس کے پادری نے بتایا کہ یہاں سے 14 کلومیٹر کی دوری پر پانی مل سکے گا. اس راہب نے پتہ بتایا کہ یہاں سے 14 کلومیٹر آپ کو دور جانا پڑے گا اور وہاں آپ کو پانی مل جائے گا. کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی. حضرت علی سے کس نے اجازت طلب کی کہ ہم وہاں سے جا کر پانی پی کے آتے ہیں چونکہ پیاس کی بہت شدت ہے. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھچر پر, اپنے جانور جو سواری تھی آپ کی, اس پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا. حضرت علی نے ایک جگہ کی طرف نشان لگا کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں کھودو. کھدائی شروع ہوئی. ایک پتھر ظاہر ہوا, اسے نکالنے کی تمام تر کوشش ناکام ہو گئی. جہاں کھدائی کر رہے تھے ایک پتھر آ گیا, چٹان. اب اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کہ نکال نہیں پا رہے تھے. یہ دیکھ کر حضرت علی شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دڑار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا. علی کی انگلی تھی, پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے, اس پتھر کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھا پانی کا چشمہ ابل پڑا. الحمدللہ. وہ تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا. لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں یعنی پانی کے جو برتن تھے وہ بھی سب لوگوں نے بھر لیے. پھر حضرت علی نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا. گرجا گھر کا عیسائی جو تھا نا, جو پادری تھا, وہ یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کی خدمت میں عرض گزار ہوا, کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں, میں نبی نہیں ہوں. پوچھا کہ آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں, میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں, اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے. اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب, وہ عیسائی پادری کلمہ شریف پڑھ کر مشرف اسلام ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت علی نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اسلام کی حقانیت جب تمہارے دل میں تھی تو اب تک تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی, اتنا لیٹ کیوں کیا؟ تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ چھپا ہے. اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس گرجا گھر کے آس پاس کہیں پر ایک پانی کا چشمہ ہے. اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا.
یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، غور کیجیے۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے پادری اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہوئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ راہب کا بیان سن کر حضرت شیر خدا رو پڑے، اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے، علی کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر، یہ پادری مسلمان ہو کر حضرت علی کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا، اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ شواہد النبوہ صفحہ 216 میں الحمدللہ یہ کرامت لکھی ہے۔ غور کیجئے کیا شان ہے حضرت علی شیر خدا کی۔ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا یہ دن ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔